الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صلاة درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ یوسف سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. یہ موضوع نہ تو بھائی شاکر نے انتخاب کیا ہے اور نہ میں نے. در حقیقت جو گزشتہ عشرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا تو آخری مجلس میں علم غیب کے بارے میں ایک چٹ بھیجی گئی تھی اور اس وقت میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جو آئندہ خمسہ ہے وہ پوری 5 کی 5 مجالس اس مسئلے پہ پڑھ دی جائیں گی. تو ظاہر ہے جب 5 دن گفتگو ہے اس پر تو اس کے اکثر بیشتر پہلوؤں پر تبصرہ ہوگا. آج کی مجلس میں آپ کو صرف علم غیب کی تعریف بتاؤں گا کہ غیب ہے کیا، اور پھر فیصلہ اپنے سامعین پہ چھوڑ دوں گا کہ اگر یہ غیب ہے تو کیا اسے محمد و آل محمد جانتے ہیں یا نہیں. پتہ نہیں ان کے لیے ہے یا نہیں، یہ آئندہ گفتگو سے پتہ چلے گا. اور پھر پوری ایک مجلس خمسے میں ان آیات کی تشریح پر بھی ہوگی کہ جس میں علم غیب کی نفی جھلکتی ہے، اور ایک پوری مجلس میں حقیقت غیب پر بھی گفتگو ہوگی. جب آپ علماء سے پوچھتے ہیں، بس میں نے بات شروع کر دی کہ غیب کیا ہے، تو اس کی 2 تعریفیں علماء کی قلم سے نقوی سامنے آتی ہیں کہ الغیب ما غاب عن الابصار. غیب وہ ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو. یہ پہلی تعریف. اس سے زیادہ ترقی کی جن علماء نے، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ناقص تعریف ہے. الغیب ما غاب عن الحواس. غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے اوجھل ہو. پہلی تعریف جو آنکھوں سے پنہا ہو، دوسری تعریف جو حواس خمسہ سے پوشیدہ ہو. پہلی تعریف مخلوق کی طرف لے کے چلتی ہے، دوسری تعریف کی روش کبریائی کی جانب ہے. بھر کے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعریف کامل ہے یا ناقص، صحیح ہے یا غلط.
کیونکہ مجھے درس یہی دیا گیا ہے، قرآن سے پوچھو مگر 14 کی تائید لے کر۔ کیونکہ کہیں بھی شاکر بھائی قرآن، آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ کہیں پچھلی 5 مجالس میں ہی تمہارا اسٹیمنا جواب دے گیا؟ اچھا، تو ظفر صاحب یہی پوچھنا ہے قرآن سے۔ لیکن شاہد بھائی کبھی بھی قرآن کائنات کے کسی بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ چاہے غضنفر ہو یا آدم، جب تک قرآن کے کسی نہ کسی وارث سے نہ پوچھے کہ آیت کا مزاج کیا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ تو میں نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے 6 ظاہری حقیقتوں کو غیب بتایا اور 3 باطنی حقیقتوں کو۔ وہ 6 حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اگر میرے سامعین کی طبیعت چاہ رہی ہے تو۔ پہلی یہی آیت جو سورہ یوسف سے میں نے پڑھی، سبھی جانتے ہو، جو جانتے ہو اس کے لیے میں آپ کا وقت ضائع کرنا ہی نہیں چاہتا، کہ جب بنیامین کو حضرت یوسف نے پیالے کی گمشدگی کے عذر سے روک لیا تو جو کچھ حضرت یعقوب کو بیٹوں نے جا کے کہا وہ قرآن میں مندرج ہے، شک ہو تو قرآن ابھی ممبر پہ لاؤ۔ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یا اباؤنا ان ابنک قد سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ بابا جانی آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی گواہی دی جسے ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کے نگران نہیں ہیں۔ یعنی جب پیالہ چوری ہو رہا تھا ہم موقع کے گواہ نہیں کہ واقعی اس نے چرایا یا نہیں۔ تو مجھے نہیں خبر کہ کسی کے سر سے گزرا ہے یا کسی کے سینے دل میں اترا، تو اب قرآن نے یہ درس دیا ہے ما كنا للغیب حافظین، ہم محافظ نہیں غیب کے، کہ جب پیالہ چھپایا جا رہا تھا اگر ہم موقع پہ گواہ ہوتے تو بتاتے کہ واقعی یہ چور ہے یا کوئی دوسرا۔ تو قرآن نے بتایا کہ گواہی کے موقع پر موجود نہ ہونے کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ تھی، چونکہ وہ موقع کے گواہ نہیں تھے تو حجت خدا نے ان کی گواہی رد کر دی یہ کہہ کر کہ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے، میرا بیٹا چور نہیں۔ اللہ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ گواہی کے موقع پر نہ کوئی صاحب نہ ہونا غیب، یہ پہلی قرآنی تعریف غیب کی۔ آگے چلے، وہ بھی جعفر صاحب سورہ یوسف میں ہی ہے، جب حضرت یوسف کو زندان سے بلا رہا ہے عزیز مصر کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں، وزارت عظمیٰ کا منصب دینا چاہتا ہوں، بلکہ خود میں تخت چھوڑ کے تمہیں تخت نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوسف نے پیغمبر سے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو پہلے زنان مصر کو جمع کرے، ان سے میری بریت لے، پھر زندان چھوڑوں گا۔ کیونکہ جب تک الزام لگانے والیاں بھی میری عصمت کی گواہی نہیں دے دیتی، منصب سنبھالنا میرے منصب کی توہین ہے۔ عزبت اللہ۔ ہاں، تو اس وقت کے لیے جب وہ بریت ہو چکی حضرت یوسف کی، تو جو کچھ یوسف نے کہا
کہ اے بادشاہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، تمہیں پریشان کرنا مقصود نہیں تھا، تمہیں تھکانا مطلوب نہیں تھا، یہ کیا کیوں؟ لِیَعْلَمَ انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ زلیخا کا شوہر یہ جان لے کہ میں نے غیب میں اس کی خیانت نہیں کی۔ تو میرے خیال سے کہ اب سارا کا سارا مجمع سمجھ گیا ہوگا اس بات کا کہ یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے ہونا، کہ میں نے عزیز مصر کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ تو قرآن نے بتایا کہ جو پیٹھ کے پیچھے ہو وہ غیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے سامعین کو؟ عالم الغیب والشہادہ، تیسری تعریف، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ میں، سورہ مومنون میں، سورہ زمر میں، سورہ جمعہ میں، مختلف مقامات پر عالم الغیب والشہادہ اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں غیب کا بھی عالم ہوں، شہادہ کا بھی عالم ہوں، یعنی جو نظر آتا ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو دکھائی نہیں دیتا اس کا بھی عالم ہوں۔ تو تیسری تعریف لاہور والو، جو نظر نہ آئے وہ بھی غیب۔ جی بس 5 منٹ نہیں تھکنا اور پھر آپ کے فیصلے کے لمحات شروع ہو جائیں گے۔ چوتھی تعریف، نقوی صاحب پورے 3 مقامات پر اللہ نے جب اپنے حبیب پر قرآن اتارا، یعنی کہیں انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے، کہیں مریم کا قصہ ہے، کہیں یوسف کی بات ہے، کہیں کوئی تذکرہ، یعنی جب بھی زبردست آیتیں اتری تو اللہ نے نثار عباس کہا یہی ہے۔ کبھی یوں کہا سورہ آل عمران میں، ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیہ إِلَیک، اے میرے حبیب جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ غیب ہے۔ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ جی کبھی سورہ ہود میں کہہ رہا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیہَا إِلَیک، اے میرے حبیب جو آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں کہا ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیہَا إِلَیک، تو اللہ نے آخری بندہ تک جو باہر بھی کھڑے ہو لکھو لوح دل پر، جو بات میں اپنی طرف سے کہوں دیوار پہ مارو، میں تو تمہیں کفر و ایمان کے شکنجے میں جکڑ کے بات کروں گا، ایک طرف ایمان ہوگا دوسری طرف کفر، پھر اختیار کی ڈور تمہاری ہاتھ میں، جو چیز پسند آئے اسے اپنا لینا، اسے اپنا لینا۔ تم سے تو بات بعد میں کروں گا، جو پسند آئے اسے اپنا لینا۔ تو اب ان 3 آیتوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قرآن بھی غیب۔ اس کا مطلب جب پڑھنے والے مجھے داد دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے جملہ اچھا دیا ہے میں نے۔ بسم اللہ۔ 3 آیتوں نے شاہد خان بتایا کہ قرآن بھی غیب، بات بھول تو نہیں گئی، گواہی کے موقع پر نہ ہونا غیب، پیٹھ پیچھے قرآن جو نظر نہ آئے، یہ 4 تعریفیں، بس 2 رہ گئی، آسان ہو گئی آپ کی مشکل۔ سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے اللہ، لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ وہ جو غار میں لوگ تھے وہ کتنے تھے، کتے کا نمبر کون سا تھا،
جس جس دل کی بستی میں بسیرا ہے 14 کی ولا کا، ان کے لیے ہے جملہ۔ تو اللہ نے جن لفظوں میں خبر دی ہے تو میں انہی الفاظ میں ہی آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ وَيَقُولُونَ، چلو مکمل کر دوں آیت کو، سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ قلبهم، میرے حبیب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان میں کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان میں کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ نہیں، اگر کوئی سنی بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں تو اپنے علماء تک غضنفر کا پیغام لے کے جائیں، کل جواب لانا، اور شیعہ حضرات اپنے علماء سے رابطہ کر کے کل غضنفر کو جواب دینا۔ پوچھنا یہ ہے، گن رہا ہے انسان، اور عام انسان نہیں، اس دور کے صاحبان ایمان، بس ایمان جعفر نبی یہی تھا جو اس غار میں ہے۔ غار کے باہر ایمان کا وجود نہیں، یا دقیانوس ہے یا اس کے ہم مذہب، بھئی یہی ہیں، 3 ہیں 5 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ہیں، بھئی یہی ہے صاحبان ایمان۔ تو اللہ صاحبان ایمان کی گنتی میں کتے کو کس خانے میں فٹ کر رہا ہے؟ 3 ان میں کا چوتھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ 5 ان میں کا چھٹا، 7 ان میں کا 8واں۔ اور جس طرح کتے کو ان میں کا چھٹا گن کر اللہ نے کتے کی جنس کو کتا اور انسان کی جنس کو انسان رکھا، اسی طرح تم میں سے رسول بھیج کر کہنے کے باوجود اللہ نے محمد کو محمد رکھا، اللہ کو اللہ رکھا۔ اس طرح ان میں کا چھٹا کہہ کر انسان رہا، کتا رہا، اسی طرح تم میں سے کہہ کر ملا رہا، محمد رہا۔ وَيَقُولُونَ نقوی صاحب خَمْسَةٌ، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، ان میں کا چھٹا ان کا کتا۔ آگے اللہ کہتا ہے رجمم بالغیب، یہ غیب میں اٹکل لڑا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی میرے سامعین کے بات؟ کسی واقعے کا صحیح علم نہ ہونا یا تعداد کا صحیح پتہ نہ ہونا غیب کہلاتا ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں لاہور والوں، جو آپ کا نیاز مند تعریف آپ کو غیب کی بتائے گا، اس سے ہٹ کے ایک تعریف کوئی پیدا کر دے، بیعت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جو بتاؤں گا بس وہی ہوگا، اور پھر اسی کی تشریحیں تائیدیں تو ملیں گی، پھر نئی بات نہیں ہوگی۔ صحیح تعداد کا نہ جاننا یا صحیح واقعے کا علم نہ ہونا غیب۔ کتنی تعریفیں ہو گئی؟ جیتے رہو 5، اور بتائی کتنی تھی ظاہر میں؟ 6، بس 1 رہ گئی، سنا دوں؟ سلیمان بن داؤد کو تو آپ جانتے ہیں سارے، ہیں کون تھے؟ صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ شہنشاہ بھی تھے۔ کتنی ایک حکومت تھی روئے زمین کی؟ جو نہیں بولے وہ تھکن کی وجہ سے ہو گیا، شکی مزاج آدمی بھائی، اور مومنین کی تھکن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جہاں حدیں ہیں زمین کی، وہاں حکمرانی تھی حضرت سلیمان بن داؤد کی۔ ہاں، تو سورہ سبا ہے،
کون سا سورہ؟ سبا. نقوی صاحب محل تعمیر کروا رہے ہیں حضرت سلیمان. بات لمبی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور تعمیر انسان نہیں کر رہے، جنات کر رہے ہیں. جی ہاں، یہی تو حجت خدا کے اقتدار ہوتے ہیں. جی جنات نے تواریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اینٹیں اٹھائی ہیں، معمار بھی جن، مزدور بھی جن کام کر رہے ہیں. حضرت سلیمان کے ہاتھ میں عصا ہے، بلا تشبیہ، تھوڑی ٹکائے عصا پہ کھڑے نگرانی کر رہے ہیں. جاگنا. اچانک سامنے نقوی صاحب کوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آیا تو اکرام بھائی روئے زمین کا شہنشاہ تھا، جلال میں آ گیا. کون ہے تو؟ بغیر اجازت کے تمہیں ہمارے قصر میں داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کہ حضور میں جہاں بھی جاتا ہوں بغیر پوچھے جاتا ہوں. یہ کون تھا بلا؟ ملک الموت. آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں. ذرا اس سے پوچھو تو. اللہ کے نبی کو تو تڑی لگا رہا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں بغیر اجازت کے جاتا ہوں، اور علی کے ایک موٹے لباس والے نوکر سلمان سے جھڑکیاں کیوں کھا رہا ہے؟ یہ جملہ مترجم تھا. اچھا میں پہچان گیا تو تم اسرائیل ہو. کیوں آئے ہو؟ یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیوں آتا ہوں. اچھا تو ہمارا وقت آن پہنچا. جی حضور. نخوات شاہد آگے سے ہٹو، ہم چارپائی پہ لیٹیں گے، روح نکال لینا. ابھی بھی دماغ میں شہنشاہیت سمائی ہوئی ہے، وہ سودا نکلا نہیں. ہاں اگر التماسن کہا ہوتا مان جاتا، معصوم ہو، نبی ہو، رسول ہو، اللہ کی حجت ہو. لیکن یہ جو روب سے کہہ رہے ہو نا کہ آگے سے ہٹو، سیڑھی تک نہیں اترنے دوں گا، یہی کھڑے کھڑے نکالوں گا روح. بس اتنا کرم کیا ظفر صاحب اس نے کہ وہ جو عصا یہاں تھا وہ بغل کے نیچے دیا، روح نکالی. یہ جا وہ جا. اب اللہ نے سورہ سبا میں کرام بھائی جو کچھ کہا وہ میں اپنے سامعین کو سنانے لگا ہوں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب فما لبثوا في العذاب المهين. تھک تو نہیں گئے ہو؟ فرمایا جب ہم نے سلیمان پر حکم کا فیصلہ، موت کا فیصلہ جاری کر دیا، موت اللہم علی موت الا دابۃ الارض، تو سوائے دیمک کے کسی نے نہ بتایا کہ یہ مر چکا ہے. بھئی وہ دیمک نے کیسے بتایا شاہد خان؟ فرمایا تاکل من ساتہ، کہ اس کے عصا کو دیمک لگی، کھاتے 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 جب عصا گل گیا، عصا نکلا بغل سے، میت گر پڑی. اور جاؤ، یہ حجرے کی سرگوشی نہیں، منبر کا ڈنکا ہے. جاؤ مرضی کے عالم سے پوچھنا کہ یہ مدت کتنی تھی. شاکر بھائی 1 سال. پورا 1 سال لگا دیمک کو عصا کھا کے گرانے میں. اور قرآن کہہ رہا ہے فلما خر تبینت الجن، جب گرا تو جنوں کو پتا چلا اوئے یہ تو مر چکا تھا. نہیں زمین پہ بیٹھ کر بھونک لینا آسان ہے،
کہ ہم محمد جیسے بعد میں بننا بازاریوں، پہلے محمد کے غلاموں جیسے بنو۔ نہیں، تیرا بڑے سے بڑا علامہ مر جائے، گرمی کا موسم ہو، بیٹا امریکہ سے آنا ہے، انتظار نہیں کرتے کہ محلے میں وبا نہ پھوٹ پڑے۔ یہ جو سال میت کھڑی رہی ہے، بدبو کیوں نہیں پھیلی؟ نقوی صاحب فقط اتنا ہی نہیں، یہ جو سال دن رات کھڑا ہے اور جن سمجھ رہے ہیں زندہ ہے، تو اکرام بھائی جنات نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے کہتا ہوں قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، لاہوریوں ہدایتوں کے لیے آیا۔ جنات نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ بیت الخلا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر۔ جنات نے یہ کیوں نہیں سوچا یہ کھانا کیوں نہیں کھاتا، اسے بھوک کیوں نہیں لگتی، اسے حاجات بشری پیش کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں، یا قرآن کو افسانہ کہہ کے شرک کا تمغہ جرت سینے پہ سجاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خلاف معمول بات نظر آتی تو جن سوچتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو علم تھا کہ یہ خدا کی حجت ہے، بھوک سے بے نیاز ہے، نیند سے بے نیاز ہے، لوٹے سے بے نیاز ہے۔ یا لوٹے چھوڑو یا نبی کو بشر کہنا چھوڑو۔ اور پھر یہ تو میں شاید بھائی اس نبی کی بات کر رہا ہوں اکرام بھائی کہ جو رعایا ہے میرے نبی کی۔ جی جو سردار انبیاء ہے وہ کیا ہوگا؟ راؤ کلمہ شاید جنکے کی چوٹ پر غزل فرباد کرنے لگا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے نقوی صاحب، نالائق ہوتا ہے وہ بیٹا جو ماں کے کہے پہ شک کرے۔ جی میں دیکھتا ہوں کہ ماں کی بات پہ تجھے بھروسہ ہے یا مجھے؟ ہاں یہ میدان کی بات ہے بابا، کوئی حجرے کے پیچھے کی سرگوشی تو ہے نہیں۔ ہاں میں نے تو جو کچھ ماں نے کہا حق سمجھا۔ اب تیرے ایمان کی سائز دیکھتا ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر رسول آفتابہ لیتے، بیت الخلا میں جاتے، دخل تو علی وصرہ، وہ باہر نکلتے فوراً میں جاتی، ما وجدت فیہ الا رائحۃ المسک، مجھے کچھ آلودگی نظر نہ آتی، مشک جیسی خوشبو ہوتی۔ کیا ہوتا وہاں؟ مشک جیسی خوشبو، مشک جیسی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ باہر آتے ہیں، میں جان کے پیچھے جاتی ہوں، وہاں کچھ ہوتا تو نہیں، یہ آفتابے کا چکر کیوں ہے؟ یہ آخر آپ کیوں لوٹا اٹھا کے جاتے ہیں بیت الخلا میں؟ تو عائشہ فرماتی ہے کہ رسول نے مسکرا کے فرمایا یا عائشہ نحن معاشر الانبیاء لا یکون منا ما یکون من البشر، فرمایا عائشہ تجھے علم نہیں، ہم جو نبیوں کا ٹولہ ہے، جو شے بشر میں ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہوتی۔ صرف بیت الخلا کی بات نہیں، لا یکون منا ما یکون من البشر، جو بشر سے ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا۔
یہ تو جو معترضہ تھا، یعنی خلاف روایت خلاف معمول جنات کو کچھ نظر نہیں آیا، اسی لیے تو پورا سال کام کرتے رہے کہ نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے فلما خر، جب گر پڑا ماتھے کے بل، تبینت الجن، تو جنوں کو پتہ چلا یہ تو مر چکا تھا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب فما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے، کام چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ مردے کا حکم کس نے مانا ہے۔ تو کیا اہالیان لاہور کو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سورہ سبا کی اس آیت نے بتا دیا ہے کہ موت کا علم نہ ہونا غیب کہلاتا ہے۔ اللہ جی بساؤ، دو چار فیصلے کرو اور میں چاہوں۔ گواہی کے موقع پہ اکرام بھائی نہ ہونا، پیٹھ پیچھے نقوی صاحب نظر نہ آنا، قرآن واقع یا تعداد کا صحیح علم نہ ہونا، موت کی خبر نہ ہونا، یہ 6 چیزیں ہیں قرآن میں ظاہر غیب، یا 7ویں شے غیب دکھا، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو اب کر فیصلہ اپنے ضمیر میں جھانک کر کہ یہ 6 چیزیں 14 جانتے ہیں یا نہیں۔ گواہی پر موجود نہ ہونا کیا ہے؟ غیب۔ تو ایک گواہی پر موجود نہ ہونا، یعنی جو ایک گواہی کا گواہ ہے اس کے لیے وہ موقع غیب نہیں۔ آیتیں میں نے بنائی بولو، میں نے مشورہ دیا اللہ کو کہ میں نے نعرے لگوانے ہیں قوم شیعہ سے آیت ایسے بنا۔ تو پھر سورہ نساء میں تیرا اللہ تیرے رسول سے کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب کیسا لطف آئے گا جب ہر امت میں سے ہم ان کے نبی کو ان کے اعمال پر گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں ساری خدائی پہ گواہ لائیں گے۔ جو ساری دیکھیں نقوی صاحب جناب یعقوب نے گواہی رد کر دی بیٹوں کی کہ موقع پہ نہیں تھے۔ نہیں، یا اللہ پہ فتویٰ لگاؤ کہ اپنے محبوب کی محبت میں وہ بھی غالی ہو گیا، ورنہ یہ جو ساری خدائی پہ میرے نبی کو گواہ لا رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ازل سے شام محشر تک جہاں جہاں کوئی عمل کرنے والا رہا وہاں وہاں میرا رسول رہا۔ کے اور اکرام بھائی صرف انسان ہی عامل نہیں، نبی صاحب ام من شیء الا یسبح بحمدہ، سورہ فرقان ہے، ولکن لا یفقہون تسبیحہ۔ اللہ فرماتا ہے جو شے ہے وہ تسبیح کرتی ہے، تو جو ذرے سے عرش تک ہر تسبیح گزار کے سر پہ کھڑا ہے، جسے بیوی اپنے جیسا نہیں مانتی، وہ کہہ رہا ہے میں رسول جیسا ہوں۔ تھک گئے تو یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ پیچھے پیچھے شاد بات جی طرف، اور یہ تو میں تمہیں بتا کے گیا ہوں، اگر حافظ کام کر رہے ہیں
نماز پڑھا رہا ہے میرا رسول. مقتدی آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں. پکی بات ہے. اچھا تو نبی صاحب کو بولا 8 صفیں چھوڑ کر 9ویں صف میں میسرہ نامی غلام، یہ وہی غلام ہے جسے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پہلے شام کے سفر تجارت میں رسول کے ساتھ بھیجا تھا. اور بھیجا اسی لیے تھا کہ میں صرف تو ساتھ جا، ایک تو اس کی خدمت کرنا اور دوسرے میرے محل میں آیا ہے رات کے وقت. میں دیکھنے سے ویسے تو میں بھولتی نہیں ہوں، دن کی روشنی میں دیکھنا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں. جی تو یہ وہی غلام. اور پھر یہ مستقل دے دیا بی بی نے حضور کو. تو یہ 9ویں صف میں کھڑا ہے، تو اس سے کوئی آداب صلاۃ کے خلاف حرکت سرزد ہوئی. سلام کہنے کے بعد میرے رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قوم یا میسرہ، میسرہ کھڑا ہو جا. جی یا رسول اللہ. عدلا صلاتک، نماز دوبارہ پڑھ. اللہ اکبر. نہیں یا تو وہ دریچہ کھولو میں خود آؤں، ورنہ میں نے لفظ بھیجنا ہے، وصول تو خود کرو گے. اے میسرہ نماز پھر پڑھ. قبلہ عالم نماز تو پڑھتا ہوں دوبارہ. آپ کا منہ ادھر تھا، میں پیٹھ پیچھے 9ویں صف میں کھڑا تھا. آپ کو کیسے خبر؟ فرمایا تم جانتے نہیں، اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی. ہم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. تو جو پیٹھ پیچھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ غیب ہوتا ہے، اور جو پیچھے بھی دیکھ رہا ہے. پاگل کے بچے، تو اسے عالم الغیب نہیں مانتا، وہ تو ناظر الغیب ہے. اور نہیں تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ عالم سے نقوی صاحب ناظر بڑا ہوتا ہے. میں عالم ہوں اس بات کا کہ جنت ہے، لیکن دیکھی نہیں. تو عالم الغیب تو کیا، یہ تو ناظر الغیب. اس کے بارے میں تبصرہ کہ یہ غیب نہیں جانتا. اور پھر جو نظر نہ آئے، شاباش، وہ غیب. تھک گئے ہو؟ بڑی بڑی 73 فرقے کی کتابیں، ایک جملہ رسول کا، ایک جملہ امیر کائنات کا سنا رہا ہوں. قبرستان سے گزر رہے رسول، صحیفہ رحمت پہ اداسی چھا گئی، قدم رک گئے. یا رسول اللہ خیریت نصیب دشمنا؟ فرمایا انکم لا ترون ما ارا، میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے. جو نظر نہ آئے وہ غیب ہوتا ہے، کائنات کے لیے غیب ہے. اور میرا رسول کہہ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور وادی السلام میں تیرا پہلا امام ٹہل رہا ہے، عمار پیچھے پیچھے ہے. اچانک علی مسکرا بھی رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں بلا تشبیہ، سر بھی ہلا رہے ہیں. مولا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا عمار لو رأیت ما ارا لرأیت الناس حلقا یتحدثون. فرمایا اگر تو بھی وہ چیزیں دیکھ لیتا جو میں دیکھ رہا ہوں.
نہیں میں شاکر بھائی نہج البلاغہ کا جملہ سنانے لگا ہوں. علی نہج البلاغہ میں خطبہ شاہد بھائی جس میں علی نے کہا اور دربار والو اٹھو، ایک شخص ہے تم میں سے ایسا جسے رسول نے نہ کہا ہو کہ مجھے رسول مانو. فرمایا تم نے اسے رسول مانا دعوت کے بعد، اور ایک شخص اٹھے تم میں جو مجھ پر الزام لگائے کہ مجھے اس نے دعوت دی. فرمایا تم میں ایک نہیں جس سے رسول نے کہا نہ ہو، اور میرے خلاف ایک الزام نہیں دے سکتا کہ مجھ سے اس نے کہا ہو مجھے رسول مان. کیوں؟ انی اشم ریح النبوت و ارى نور الرسالت. میں نے رسول سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں وحی کی خوشبو سونگ رہا ہوں اور میں رسالت کا نور دیکھ رہا ہوں. پڑھ نہج البلاغہ، امام کا کھا کے امام کو بھونکنے والے. اب شیعہ مولوی سے بات کر رہا ہوں. نہج البلاغہ میں تیرا امام کہہ رہا ہے رسول نے کہا یا علی تو کیوں نہ سونگے وحی کی خوشبو، تو کیوں نہ دیکھے نور رسالت، لأنک ترى ما ارى، تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. کا ترا مارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. ان کے لیے غیب کیسا؟ چوتھی تعریف کیا تھی؟ بس جلدی میں بڑھ رہا ہوں مقصد کی طرف. چوتھی تعریف کیا تھی؟ قرآن غیب. یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ ابھی نازل ہونے میں 10 برس دیر تھی، میرے مولا نے ہاتھوں میں کر دیا. نہیں نقوی صاحب، جس علی کی نظر سے اللہ کی مشیت میں چھپا ہوا قرآن پوشیدہ نہ ہو، اللہ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں. ایک دوسرے سے تبصرے بعد میں کرنا، ورنہ میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا. ہاں میری تقریر کے دوران یہ کھپ بازی نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی. ہاں کچھ نہیں ہے، تو پہلے خود وہ کرتے ہو یا بعد میں وہاں چل کے تم سے میں پوچھوں گا. بات ہی نکل گئی ذہن سے. رٹا ہوا تو میرا ہوتا نہیں. یہ کہہ رہا تھا میں کہ اب ایسا ہے، آپ مجھے بھائی یاد گیا یاد، بس اب کیا یاد دلا رہے ہو؟ مجھ سے کہو کہ فلاں موضوع پہ کتاب لکھو، لکھ دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. اگر کہو کہ بصیرت افروز میں جو 10 مجالس ہوئیں اس پر تاثرات لکھو، کس نے کیسا پڑھا؟ میں نے گزری 5 مجالس سنی ہی نہیں. میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ تو قرآن ظفر صاحب کیا کسی سبجیکٹ پہ لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ تو ہے کہ کبھی میدان جنگ ہے، اللہ کو کسی کا لڑنا پسند آیا، آیت آ گئی. کسی کے جی چرانے پہ غصہ آیا، آیت آ گئی. کوئی سویا آیت، کوئی رویا آیت، کسی نے پایا آیت، کسی نے کھویا آیت. یہ تو یعنی جیسا ماحول ویسی آیت. اور علی نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے دل کی دھڑکنوں کی تحریر کو پڑھ رہا تھا کہ فلاں وقت یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی، فلاں وقت یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی. تو جو آدم سے لے کر شور پھونکنے تک کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی کچھ ہے نا، آدم سے شروع ہوتا ہے.
اور وہ نفخ فی الصور پہ ختم ہوتا ہے. وہ غیب نہیں جانتا. اور جس کے وزیر کا یہ حال ہے خدائے بزرگ پر تر کی قسم نقوی صاحب. آخر دیکھیں آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, بڑھ چڑھ کے آپ نے مجھے القابات دیے, خطابات دیے, سلطان العلماء کہا, کیا کیا کہا. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی عالم داخل ہوا مجلس میں نے ممبر چھوڑ دیا, میں نے اس کے قدم لیے, تو سوچنے پہ مجبور ہو گئی یار اسے ہم سلطان العلماء کہتے ہیں, یہ جس کے قدم پکڑ رہا ہے. تو یقیناً سوچنا شروع کر دو گے, حساب جوڑو گے, جمع تفریق کرو گے کہ اس کے اور اس کے علم میں فرق کیا ہوگا. تو ہم نے علی کو دیکھا اللہ کے گھر سے نکلا اور نصیری کی خدائی تک پہنچا. یہی ہے نا بھئی, اللہ کے گھر سے برآمد ہوا اور نصیری کا خدا بن گیا. اور میں نے دیکھا کہ جب محمد مصطفیٰ سامنے آئے تو علی نے کہا انا عبد من عبید محمد. جس پر اکرام بھائی خدا ہونے کا شک ہے, وہ جس کا بندہ کہلا رہا ہے, مانگو توفیق علی سے, پوچھو تمہیں بتائے گا کہ میں نے اس میں دیکھا کیا. ہاں کیونکہ میں نے تو نثار باز پوچھا اور مجھے اس نے بتایا بھی الحمدللہ. لیکن اس نے کیا بتایا یہ تب بتاؤں گا جب بتانے کی اجازت ہوگی. ہاں بس ختم ہو گئی بات. تو جو قرآن کو نازل ہونے سے پہلے جانتے ہوں وہ عالم الغیب نہیں, کیونکہ قرآن غیب تھا. کسی واقعے کا صحیح علم نہ ہونا, تعداد و عدد کا صحیح پتہ نہ ہونا غیب. اور اس کے ساتھ تعداد کا کیا حساب کرو گے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہوگا کل شیء احصیناہ, کہ ہم نے ہر شے گن گن کر امام مبین میں بھر دی ہے. اور ختم ہو گئے میری بات لاہور والوں. باقی کل موت کی خبر نہ ہونا غیب. اور جس علی کا شاہد خان وعدہ یہ ہو یو حور حمدون من یمت یورنی من مومن او منافق قبلا. اے حارث حمدانی, کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, شمال میں مرے یا جنوب میں, مومن مرے یا منافق, مر سکتا ہی نہیں جب تک مرنے والے کے سرانے علی نہ آئے. جس کا جعفر نقوی وعدہ ہے کہ میں ہر مرنے والے کے سرانے, تو جانتا ہے نا کہ کون کہاں اور کب مرے گا.
بلکہ اسرائیل نے زبردست شب معراج تمہارے رسول سے اسرائیل نے جب سلام بھیجے تھے علی کی طرف تو یہ کہا تھا، جب رسول نے پوچھا کہ کیا وجوہات ہیں علی کو سلام بھیجنے کی، 3 وجہیں بتائی تھیں اسرائیل نے. ایک تمہیں پہلے بتائی ہے میں نے عشرے میں، یہ بتانے لگا ہوں کہ کہا یا رسول اللہ انی وکلت علی قبض الارواح وان اللہ قد امرنی اللہ اقبض روح شیعۃ علی الا باذن امیر المؤمنین، کہ اللہ نے جب سے مجھے قبض ارواح کا رجسٹر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر ذی روح کی روح قبض کرنا، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ خبردار علی کے شیعوں کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک علی سے اجازت نہ لے لینا. تو پھر یہ 6 چیزیں غیب تھی قرآن میں، اور یہ 6 کی 6 ان کے سامنے تو ہتھیلی سے زیادہ واضح ہے. تو پھر تم کس بل بوتے پہ کہہ رہے ہو کہ یہ غیب نہیں جانتے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اور اگر کوئی صاحب کی بلا کبھی مجھے کبھی یہ میں نہیں جانتا کہ کب، یہ مجھے نہیں خبر کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. کہو غضنفر غیب نہیں جانتا، کوئی مانے بھی صحیح. اگر کبھی وقت ہوا مصلحت ہوئی تو پھر بتاؤں گا کہ بے وقوف کے بچوں جن پر شک کر رہے ہو کہ یہ عالم الغیب نہیں، غضنفر ثابت کر دے گا پہاڑ جتنا دلیلوں کا ڈھیر لگا کر کہ یہ عالم الغیب کیا، یہ تو خالق الغیب ہے. جی اور اسی لیے نقوی صاحب میں اکثر اکرام بھائی کہا کرتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے کہ ابھی تو تم وہ محمد، وہ علی، وہ حسن، وہ حسین سن رہے ہو جو غضنفر جانتا ہے. جب وہ علی سن لیا جسے بہلول جانتا ہے، جب وہ علی سن لیا جسے عمار جانتا ہے، وہ علی جان گئے جسے میثم جانتا ہے، وہ علی سن لیا جسے سلمان جانتا ہے، وہ علی سن لیا جسے خود علی جانتا ہے. ابھی تو تم خدا کے بندے کے کوچے ولایت کے خارش زدہ کتے کو برداشت نہیں کر رہے، اللہ کو ڈھونڈو گے. بس اللہ کی زبردست اس سے بڑی پہچان نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کہ اللہ ہوتا ہی وہی ہے جو اس جیسے علی بنا سکے. بس ختم ہو گئی میری بات. آگے کی مجالس میں یہ جو 6 اشیاء جن کو قرآن نے ظاہر میں غیب کہا ان پر بات ہوئی. کسی مجلس میں جو 3 باطنی حقیقتیں ہیں ان پر بات ہوگی، اور بھی بڑا ایک خمسے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا. ویسے تو ایک خمسے میں غیب پر پوری بحث نہیں کر سکتا میں، بس جتنی بھی ہو سکی وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں بابا ہاتھ کنگن کو عرض ہی کیا، کبھی مجھے جھوٹا بنانے کے لیے آزماؤ. یہ تو ان کا مضمون ہے، ان کے کسی گھوڑے پہ 10-20 اشروں کا ٹھیکہ کرو. ان کی
किसी सवारी पे अगर 10-20 इशरे पढ़ दूं तो फिर उसके फजाइल क्या होंगे कि जिसके लिए रूए जमीन के दरख्त कलम हो जाए। और बस खुश रहो, जिंदा रहो, सलामत रहो, मौला तुम्हारा हुस्न मवद्दत कायम दायम रखें, इसी पे काबू रहना। यही कायनात का सबसे बड़ा खजाना है, अल्लाह गवाह है। यहां तो बाबा दुनिया में तो नबी साहब किसका पेट भरता है? दुनिया में सिर्फ कब्र ही बंदे का पेट भरती है बस। हाँ, जिसके पास एक रोटी है वो 2 रोटियां ढूंढता है, 2 वाला 4 ढूंढता है, 4 वाला 8 ढूंढता है, 1000 वाला लाख के ताकों में, लाख वाला करोड़ के पीछे, करोड़ वाला अरबों के पीछे। यहां पेट नहीं भरता। लेकिन आगे दुनिया में तुम्हारी जो सल्तनतें हैं, जो हुकूमतें हैं, जो जागीरें हैं, वो अगर तुम्हें बता दी जाए तो वक्त से पहले खुशी से मर जाओगे। और एक तसल्ली मैं तमाम सादात मोमिनीन को यहां दिलाना चाहता हूं मिंबर से कि एक गैब तुम्हारे पास भी है, बिल्कुल है। और ये इकराम भाई हदीस है, मासूम की रोशनी में कह रहा हूं, इन्ना रसूल कह रहे हैं, खुद रसूल मायंते की जुबान से, इन्ना लिल हुसैन मोहब्बतन मकनूनतन फी बवातिनिल मोमिनीन। फरमाया अल्लाह ने मेरे हुसैन के लिए, हर मोमिन के बातिन में हुसैन के लिए एक गायब मोहब्बत रखी। मसाइब में दरूद न पढ़वाया करें, मसाइब शुरू कर दिया है मैंने हुसैन के लिए। और यही तो दलील है ना, मैंने यहां कोई शहादत पढ़ दी, कोई रिवायत कामिल कर ली, नाम ही आया है ना हुसैन का, तो यहां से कहां से आए? ये मिजाज में तगय्युर कहां से आया? ये वो राज है रोने वालों जो आदम से ईसा तक मैंने हर नबी को पूछते हुए देखा अल्लाह से। आदम ने भी सवाल किया था कि पालने वाले ये जो अर्श पे 5 नाम तूने लिखे हैं, जब पहले 4 नाम देखता हूं मेरी तबीयत खुश हो जाती है, जो ही 5वें नाम पे नजर जाती है मेरा दिल चाहता है मैं रोना शुरू कर दूं। और हाँ, नहीं कुछ लंबा पढ़ना, थोड़ा सा मैं भी थक गया हूं, बशरी तकाज़े हैं आखिर। हाँ, बस तुम्हारी याद दिलाने के लिए एक जुमला कहकर मैं इजाजत चाहने लगा हूं। यही कुछ नूह ने पूछा, यही कुछ हजरत इब्राहिम ने। जकरिया तो यहां तक शाकिर भाई आगे बढ़े, कुरान में है ना, काफा या इंसान जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु जकरिया। दर हकीकत ये आगाज है मसाइब का कुरान में। काफ से मुराद करबला है, हा से हलाकत जी। और अल्लाह ने जब वाक़े करबला सुनाया ना जकरिया को, धाड़े मार कर रोना शुरू हुए जकरिया। अल्लाह ने कहा चुप कर, रोता रहा जकरिया, खामोश हो जा, रोता रहा। फिर किसी तरह चुपका बैठेगा, पालने वाले एक शर्त है, फिर मैं रोना बंद कर दूंगा। क्या? मुझे बुढ़ापे में एक बेटा अता कर। वो भी जवान हो के रसूल के बेटे की तरह मारा जाए। मेरा दिल भी उसी तरह तड़पे जैसे बतूल का दिल तड़पेगा, जैसे तेरे रसूल के कलेजे पे छुरी चलेगी। और मैं उसे हुसैन का सदका समझ के नहीं रहूंगा, फिर मैं राजी रहूंगा। तो हर हुज्जत को तअज्जुब है कि ये आंसू आते कहां से हैं, क्योंकि सबसे पहली तलब सुल्तान करबला की यही आंसू है। अल-अज़मतु लिल्लाह।
کون نہیں جانتا تم میں کہ 4 سالہ بطول فرماتی ہے جب بابا کے بے سر لاشے سے ودا ہونے لگی میں تو گلوئے بریدہ سے آواز آ رہی تھی، سکینہ بیٹا جس بستی سے، قریے سے، شہر سے، دیار و امصار سے گزرو میرے حکمداروں تک میرا ایک پیغام پہنچاتی جانا۔ بابا جان کیا پیغام؟ بھئی یہی کہنا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ اللہ او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی، کسی بے وطن کی کہانی سنو میری مسافرت پہ رونا۔ بابا تم نے میرے اکبر کا نام نہیں لیا، تو نے میرے مظلوم ہو کے مارے جانے والے چچا عباس کا نام نہیں لیا، یہ سارے مسائل چھوڑ کے پانی کی بات کیوں کی؟ رونا چاہتے ہو؟ تڑپ گیا لاشا تیرے امام کا۔ فرمایا بیٹا میری بات پوری سن لے، کہہ دینا میرے شیعوں سے اس لیے پانی کی بات کر رہا ہوں کہ لائتکم فی یوم عاشورا جمعی تنظرونی، اور میرے رونے والوں کاش تم سارے کے سارے 10ویں کے دن میدان کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے بچا لیتے۔ فرمایا نہیں، کائنات بھی مل کے آتی، میں نے مارا جانا تھا، پھر ہوتے کیوں؟ فرمایا تنظرونی، تم دیکھتے کیا کہ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، میں اصغر کے لیے کس عاجزی سے پانی مانگ رہا تھا، مہر بھی میری ماں بطول تھا، عاجزی سے پانی کا سائل بھی حسین، اور کس بے دردی سے ظالموں نے میرا سوال ٹھکرایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہمارے الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول، معنی مجلس کی مساوی شرکت، مومنین مومنات کی شرکت مودت، ہماری یوریدہ بیان کی قبول کرنا، جس غرض کے لیے مجاز صدقار محمد کا جو من بیمار شفا عاملہ خصوصاً ان کے پوتے کو شفا کاملہ فرما، جو من بے گناہ قید ہیں رہائی فرما، جو مقروض تندرست کی طرف سے، جو بے اولاد ہیں اولاد نبینا فرما، یہ بھی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایات میں شریف سے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے پروردگار ہمارے وارث کا جو اللهم صل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ وقائد وناصر ودليل معينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.